بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دیور کینیڈا سے آتا تو میرے لیے بھی سوٹ کیس بھر بھر کر لاتا۔ میں بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتی۔ ایک رات میں نے دیور سے بولا کہ مجھے بھی کینیڈا لے جائے، تو کہنے لگا بھابھی قیمت چکانا پڑے گی۔ سوچا کہ ویزا لگے گا تو قیمت بھی چکا دوں گی۔ کچھ ماہ بعد دیور ویزا لے کر آ گیا، کہنے لگا چلیں بھابھی، تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات دیور جب سے وسیم کینیڈا سے آیا تھا، گھر پر تو جیسے رونق ہی بڑھ گئی تھی۔ میری ساری نندیں گھر پر ہی موجود تھیں۔ میں نے بھی ہر چیز وسیم کی پسند کی بنائی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ کینیڈا کے قصے ہی سنا رہا تھا۔ جس طرح کی وہ منظر کشی کھینچ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کینیڈا چلی جاؤں۔ لیکن ہائے ری قسمت، میں تو کبھی شہر سے باہر ہی نہیں گئی تھی۔ شوہر کا چلتا کاروبار تھا، گھر بار اچھا چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی ایسا شوق ظاہر نہیں کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وسیم نے سب کو تحفے دیے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے ایک آدھ تحفہ دینے کی بجائے پورا بیگ تھما دیا۔ کہنے لگا بھابھی یہ آپ کا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میری نندیں اور ساس بھی دیکھنے لگیں کہ دیور نے مجھے پورا بیگ کیوں دیا ہے۔ ساس کہنے لگی بھابھی کے لیے اتنا کچھ۔ ساس کی بات پر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا بھابھی کی نئی نئی شادی جو ہوئی ہے، پھر میں تو ان کی شادی پر بھی نہیں آ سکا تھا، اس لیے سوچا سارے تحفے ایک ساتھ ہی دے دوں۔ میں بھی بہت خوش تھی، میرا دیور بھی خوش تھا۔ بیگ میں کپڑے اور میک اپ کا سامان تھا، اور عورتیں تو ویسے بھی زیور، کپڑوں اور میک اپ کی دل دادا ہوتی ہیں۔ میں تو یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ میری شادی کو 1.5 سال گزر چکا تھا، لیکن وسیم سے میری پہلی ہی ملاقات تھی۔ نندیں تو خیر اگلے روز ہی اپنے گھروں کو لوٹ گئیں، لیکن میری اور وسیم کی اچھی دوستی تھی، کیونکہ پورا دن وہ گھر ہوتا تھا۔ ہم دونوں میں کافی بے تکلفانہ مذاق کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ وہ 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا۔ میری ساس تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ منگنی یا نکاح کر کے واپس جائے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بھی کہا وسیم بھائی کیا حرج ہے، امی کی بات مان لیں، اچھا ہے گھر میں کچھ ہلا گلا ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کے ہلے گلے کی خاطر میں اپنے گلے میں مصیبت ڈال لوں، رہنے دیں۔ مجھے تو ابھی اپنی زندگی کے کچھ اور سالوں کو انجوائے کرنا ہے۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی تم اسے چھوڑو بہو، ایسا کرو اپنے خاندان میں وسیم کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، اس بار میں اس کی کوئی بات سننے والی نہیں۔ میں نے وسیم بھائی سے کہا آپ بتائیں کیسی لڑکی پسند ہے آپ کو۔ میری ساس عصر کی نماز پڑھنے اٹھ کر چلی گئی۔ وسیم مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ بہت خوبصورت ہیں بھابھی، ایسا کریں اپنے جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈ دیں۔ یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا اوہو دیور جی آپ نے دیر کر دی، کیونکہ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اگر نعیم کی بجائے آپ کا رشتہ آتا تو میرے جیسی کیا میں ہی آپ کی دلہن بن جاتی۔ مجھے تو ویسے بھی کینیڈا جانے کا بہت شوق ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ویسے میں نے بھی جب آپ کی تصویر دیکھی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ اتنی حسین لڑکی، وہ نعیم جیسے بور انسان کی بیوی، قسم سے مجھ سے اگر آپ کی شادی ہو جاتی تو عیش کرواتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار مجھے اپنے کیے جانے والے مذاق پر افسوس ہوا تھا۔ میں تو صرف باتوں کی حد تک ہی مذاق برداشت کرتی تھی، لیکن پھر وسیم نے میرے چہرے پر بگڑے تاثرات بھانپ کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مجھے نعیم بہت پسند ہے، اور میں تو ویسے بھی آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے اس بار بہت سنجیدگی سے کہا، تو وہ کہنے لگا ہاں تو میں کون سا سیریس تھا، میں بھی تو آپ کے ساتھ مذاق ہی کر رہا تھا۔ دیور بھابھی میں اگر ایسی بات چیت ہوتی رہے تو دل لگا رہتا ہے، سمجھا کریں نا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ایک آنکھ مذاق سے بند کی، پھر کہنے لگا کہ ایک اچھی سی کڑک سی چائے پلا دیں۔
پھر میں آپ کو کینیڈا کے ایک شہر کے بارے میں بتاؤں گا، بہت حسین جگہ ہے۔ وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ چیئر لفٹ لگائی گئی ہے، گرم پانی کے چشمے ہیں وہاں، اور بالکل آپ کی آنکھوں کی طرح گہری اور شفاف جھیل بھی ہے۔ شاید وہ باتیں بنانے کا ماہر تھا، یا پھر میرے اندر کینیڈا جانے کی دبی خواہش تھی کہ میں گھنٹوں وسیم کے منہ سے کینیڈا کے مختلف شہروں کے حسین نظاروں کی باتیں سنتی رہتی، اور تصور میں نعیم کے ہاتھ میں دیے ان خوابوں میں خود کو گھومتا پھرتا محسوس کرتی۔ وسیم منظر کشی کرنے میں ماہر تھا، جس طرح سے وہ جگہوں کا نقشہ کھینچتا میں خود کو وہیں محسوس کرتی تھی۔ جیسے جیسے وہ مجھے کینیڈا کے بارے میں بتا رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی وہیں پہنچ جاؤں۔ وسیم کو آئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں کینیڈا کی تعریفیں سن کر میں کینیڈا کی دیوانی ہو گئی تھی۔ نعیم جب بھی اپنی دکان سے واپس آتے تو تھکے ہوئے ہوتے، کھانا کھاتے ہی سو جاتے۔ میری ساس بھی بہت جلد ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب تک میں کچن سنبھالتی، وسیم لان میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہتا۔ جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگتی تو وسیم چائے کی فرمائش کر دیتا، کہتا کہ بھابھی 2 کپ چائے لے کر آئیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور دریا کے بارے میں بتاؤں گا، اور ایک جگہ کے بارے میں جہاں گرمیوں کے دن اتنے طویل ہوتے ہیں کہ رات کے 9-10 بجے بھی آسمان روشن ہوتا ہے۔ وسیم کی وہی چونکا دینے والی باتیں تھیں کہ میں جلدی جلدی چائے بنا کر لے آتی۔ وہ بتانے لگا کہ کینیڈا میں جون جولائی میں بھی درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ پھر میں چائے پیتی رہتی اور وسیم کی باتوں میں جیسے کینیڈا کے شہروں میں گھومتی رہتی۔ میں اپنے ہی خیال میں تھی جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ میں فوراً اپنے خیال سے باہر آئی، سامنے وسیم مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تصادم پر گھبرا سا گیا، مجھے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نعیم گہری نیند سو رہے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ صبح نعیم کی آنکھ جلدی کھل گئی، صبح چھٹی بھی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، امبر آج تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ساحل سمندر پر لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا رہنے دیں، وہ بھی کوئی جگہ ہے دیکھنے والی، مجھے اگر کہیں لے کر جانا ہے تو کینیڈا لے چلیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ کینیڈا کی بیگم صاحبہ، وہ چاچا جی کا گھر نہیں ہے جس رات کی 2 گلیاں کراس کی اور وہ آ گیا، بہت پیسہ لگتا ہے۔ وسیم کے لیے بھی لاکھوں روپے بینک میں شو کروائے تھے، تب جا کر اس کا ویزا لگا تھا۔ پھر وسیم نے تو محنت بھی بہت کی ہے، اس کی نوکری بہت اچھی جگہ لگ گئی۔ میں نے نعیم کو نخرہ دکھاتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ مجھے بس کینیڈا دیکھنا ہے۔ وسیم حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے وسیم سے اتنی تعریفیں سنی ہیں کہ مت پوچھیے۔ میں دیکھنے میں بے حد حسین تھی، اس لیے 1.5 سال میں نعیم سے میں جو بھی پیار سے مانگتی وہ مجھے دے دیتے تھے، لیکن کینیڈا کے معاملے میں صاف انکار کر گئے۔ کہنے لگی یہ اتنا آسان نہیں ہے، میرے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ میں ایک دن بھی دکان بند نہیں کر سکتا، اور کینیڈا اگر تمہیں لے بھی جاؤں تو کم از کم 1 مہینہ تو چھٹی کرنا پڑے گی، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ ہاں لیکن میرا یہ وعدہ ہے، 1 ہفتے کے لیے تمہیں مری اسلام آباد لے کر جاؤں گا۔ نعیم نے جب میرا بگڑا ہوا موڈ دیکھا تو مجھے منانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں نہیں، مجھے کینیڈا ہی جانا ہے، آپ نہیں جا سکتے تو مجھے وسیم کے ساتھ بھیج دیں۔ میں نے بھی ضد ہی پکڑ لی تھی، نعیم نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ان سے بات چیت بند کر دی۔ میں جانتی تھی کہ نعیم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بات ٹال نہیں سکتے۔ وہ مجھے 2 دن تک مختلف چیزوں کا لالچ دے کر منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں نے بھی ایک ہی بات ٹھان لی تھی۔ جس دن نعیم وسیم کو پیار سے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے تم نے کیا اپنے کینیڈا کے جھوٹے جھوٹے قصے سنا کر
میری بیوی کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے ضد کر رہی ہے کہ میں اسے کینیڈا لے کر جاؤں گا۔ اتنا آسان ہے کیا جانا؟ نعیم کی بات پر وسیم مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے منہ بنایا اور کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ وسیم کہنے لگا، بھابھی اتنا آسان نہیں ہے کینیڈا جانا۔ بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جس انداز سے اس نے مجھ سے کہا تھا، میں اس کی بات پر الجھ سی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہنسنے لگا، اپنا انداز بھی بدل لیا۔ کہنے لگا، بہت مہنگا ویزا ہے اس کا، آپ بھائی کے ساتھ اسلام آباد اور مری ہی چلی جائیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے، کینیڈا تو بس خواب ہی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا، تم میرا ویزا لگوا دو، قیمت میں چکا دوں گی۔ میری بات پر وسیم نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میرے پاس اچھا خاصا زیور تھا، میں جانتی تھی کہ میں ویزے کے پیسے بھر سکتی ہوں۔ میں نے نعیم کو اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ مجھے کینیڈا جانے دے۔ وہ کہنے لگے، تمہارے ویزے کے لیے تمہیں زیور بیچنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پیسوں کا انتظام کر دوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے امبر کہ وسیم وہاں اکیلا رہتا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ہوا، وہ میرا بھائی ہے، دیور بھی ہے، دیور بھی بھائی ہوتے ہیں۔ میری بات پر نعیم چپ سے ہو گئے۔ اگلے روز نعیم نے وسیم سے کہہ دیا کہ وہ میرے ویزے کے لیے بھی اپلائی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دکان پر چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھی۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔ کہنے لگا، میں آ جاؤں گا، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا، پھر فون بند کر کے مسکرانے لگا۔ میں اندر داخل ہو گئی تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ کسی کے کمرے پہ بنا دستک دینے اندر آنا اور اس کی باتیں سننا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں خفت میں مبتلا ہونے کے بجائے مسکرا کر بولی، آپ میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، اور اگر آپ کا کوئی راز ہے تو آپ وہ مجھے بھی بتا سکتے ہو۔ میں بڑے آرام سے اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا شاید وسیم فون پر اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے اور اسی کی خاطر شادی سے بھی انکاری ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں اس کی اس معاملے میں مدد کر دوں گی۔ وہ میرے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا کون سا راز ہے؟ نہ جانے میری بات پر وسیم نروس کیوں ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ آپ کی پاکستان میں شادی نہ کرنے کی وجہ یہ لڑکی ہی ہے، محبت کا چکر ہے۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یہی سمجھ لیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، بس میرا ویزا لگ جائے تو میں آپ کے ساتھ ہی کینیڈا چلی جاؤں گی۔ مجھے اس لڑکی سے ملوانا، باقی اماں اور نعیم کو میں خود ہی منا لوں گی۔ بس اس لڑکی سے کہنا کہ اسے مسلمان ہونا پڑے گا۔ مجھے لگا کہ وسیم جس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے وہ کینیڈین ہوگی۔ وسیم میری بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ بھابھی جی، آپ کو میں کس لیے لے کے جا رہا ہوں؟ اسے مسلمان آپ نے ہی تو کرنا ہے۔ ویسے آپ کے دماغ کو بھی داد دینی پڑے گی، آپ نے میرا راز جان ہی لیا۔ اب وہ مجھے اپنے چہرے سے بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ میں خوش ہو گئی۔ بس ایک بار میرا ویزا لگ جائے، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، ویزا تو میں آپ کا چند دنوں میں ہی لگوا دوں گا۔ میرے بہت تعلقات ہیں، بس اس کی قیمت کے لیے تیار رہیے گا۔ وسیم کی نظریں پھر مجھ پر بدل گئی تھیں۔ میں نے کہا، نعیم کہہ رہے تھے کہ وہ بھر دیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا تو وہ کہنے لگا، وہ تو جو بھریں گے، لیکن میں تو آپ سے بھی قیمت وصول کروں گا۔ میں نے کہا، لے لینا، میرے پاس زیور ہے۔ میری بے نیازی پر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا۔ ہر چیز کی قیمت ویسی ہی نہیں ہوتی میری پیاری بھابھی۔ مجھے آپ سے جو قیمت لینی ہے وہ میں لے لوں گا، بس آپ جانے کی تیاری کریں۔
سمجھے کہ آپ کا ویزا لگ گیا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے نکل گیا، لیکن میں اس کی کہی ہوئی بات کے بارے میں سوچنے لگی۔ پیسوں کے علاوہ کون سی قیمت ہوتی ہے؟ بہرحال ان دنوں مجھ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا اور وہ تھا کینیڈا جانے کا۔ وسیم اپنی بات کا پکا نکلا۔ چند 4 دن کے بعد ہی مجھے لے گیا۔ چند سوالوں کے جواب جو وسیم نے ہی مجھے رٹوائے تھے، میں نے وہ جا کر بتا دی اور 1 ہفتے میں ہی میرا ویزا لگ گیا۔ میں اتنی خوش تھی جیسے مجھے اس دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ بس 3 دن بعد ہماری روانگی تھی۔ نائم بہت اداس تھے، کہنے لگے، امبر تمہارے بغیر میرا گھر خالی ہو جائے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں مان رہا کہ تم کینیڈا جاؤ، بس میں تمہاری خواہش کے آگے مجبور ہوں۔ وہ واقعی بے حد اداس لگ رہے تھے۔ میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بس 15-20 دن کی تو بات ہے، میں کینیڈا گھوم کر پھر واپس آ جاؤں گی۔ مجھے کون سا وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ 2 دن بھی گزر ہی گئے۔ اگلے دن دوپہر کی ہماری فلائٹ تھی۔ رات کو میں کچن میں کام نمٹا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وسیم آج بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، چلو اس کے لیے چائے بنا کر لے جاؤں۔ میں نے چائے بنائی اور لاؤنج میں آ گئی، لیکن لاؤنج خالی تھا، البتہ وسیم کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے سوچا چائے تو بنا ہی چکی ہوں، اسے اس کے کمرے میں دے آتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کے کمرے کا رخ کیا تو اندر سے وہ کسی سے بلند لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہہ تو دیا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، پھر تم کیوں میری جان کا عذاب بنی ہوئی ہو؟ کل دوپہر کی میری فلائٹ ہے اور میں اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر آ رہا ہوں۔ آج تک جتنے پیسے میں تم سے ادھار لے چکا ہوں، اس کی قیمت وہی لڑکی چکائے گی۔ جیسے چاہے اس سے وصول کر لینا تھا۔ یہ سننا تھا کہ چھناک سے کب ٹوٹے، اور آواز پر وہ چونکا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرے ہاتھ سے یکدم کب چھوٹ گئے۔ مجھے دیکھ کر وسیم کی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اسے بہت غصے سے دیکھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بازو دبوچ کر کمرے کے اندر لے جانے لگا۔ کہا کہ خبردار جو تم نے کسی کے سامنے منہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ وہ قیمت تھی جو تم مجھ سے لینا چاہتے تھے؟ شرم نہیں آئی تمہیں میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی ہی سمجھا اور تم کتنے گھٹیا انسان نکلے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کینیڈا میں ایک عورت سے بہت سارے پیسے ادھار لے چکا ہے، وہ اسے چھوڑتی نہیں۔ میں نے کہا تم اپنی جان چھڑوانے کے لیے مجھے بیچنا چاہتے ہو، اپنی بہن کا سودا کیوں نہیں کرتے؟ میری بات پر وہ چلا کر بولا، خبردار جو میری بہن کو کچھ بھی کہا تو۔ میں نے کہا صحیح، وہ بہنیں ہیں اور میں تمہاری بہن نہیں۔ میرا لہجہ بھی اونچا ہو گیا۔ ہمارے شور سے نعیم بھی اٹھ گئے تھے اور میری ساس بھی۔ دیور کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ ہمیں یوں لڑتے دیکھ کر سب وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر نعیم نے وسیم کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کہنے لگے تم اس قدر بے ضمیر ہو چکے ہو۔ میری ساس نے بھی وسیم کو مارا اور خود بھی رونے لگ گئی، اس کی ٹکٹ بھی پھاڑ دی، اور وہ کہنے لگی کہ اب تم پاکستان میں ہی کام کرو گے۔ وسیم بھی دوبارہ کینیڈا نہیں گیا۔ چند دنوں کے بعد روتے ہوئے اس نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے اس کے بعد اس سے کبھی بات نہ کی۔ اسلام میں دیور سے سخت پردے کا حکم آیا ہے، لہٰذا میں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔